الرحیم ابا ذی وقار اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ تربیت اولاد پر گفتگو جاری ہے۔ کئی دنوں سے اولاد کی تربیت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ان کو حلال رزق کھلایا جائے، حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اور حلال رزق کمانا بہت بڑی عبادت ہے۔ اب حلال رزق ہوتا کیسے ہے؟ جو کام ہم نے کسی کے ساتھ طے کیا ہے، جتنے ٹائم میں طے کیا ہے اتنے کتنے ٹائم میں اس کام کو نمٹانا چاہیے، اور وہ جو ٹائم ہم نے کسی کے ساتھ طے کیا ہے اس میں سے ایک لمحہ بھی سوائے نماز کے کسی اور کام میں صرف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بات نقل فرماتے اپنے حوالہ سے۔ آپ فرماتے میں ایک شہر میں گیا، مجھے رات پڑ گئی تو میں نے مسجد میں گیا تو میں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ رات ٹھہرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ فرماتے میں نے اصرار کیا، انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور مسجد سے باہر نکال دیا، حالانکہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ فرماتے میں چلتے چلتے ایک حلوائی کی دکان پر چلا گیا تو نوجوان لڑکا دہی کے کنڈے لگا رہا تھا۔ فرماتے میں 2 گھنٹے بیٹھا رہا، میرے جسم سے خون بھی بہتا رہا، میں خون سے لت پت تھا، لیکن اس نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد وہ پوچھتا ہے بابا جی خیریت ہے، آپ کو کیا ہوا ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا یہ میں تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا کہ 2 گھنٹوں سے میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میرے جسم سے خون بہہ رہا ہے، تو نے مجھے پوچھا تک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ ان 2 گھنٹوں کے میں اپنے مالک سے پیسے لیتا ہوں، اور اگر 1 منٹ بھی آپ کو دیتا وہ میرے لیے حرام ہو جانا تھا، لہذا میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ ذرا یہاں پہ رکیں، ہم سوچیں کیا ہمارے بینکر اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ججز اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں پوری؟ کیا ڈی پی او ڈیوٹی مکمل کر رہا ہے؟ کیا ڈی سی او مکمل ڈیوٹی کر رہا ہے؟ کیا ڈی ایس پی، ایس ایچ او، اسکول ٹیچر، دوسرے جتنے معاملات ہیں، ملازم ہیں، کیا وہ اپنی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں؟ آج تو یہ ہوتا ہے کہ میری حاضری لگا دینا، میری حاضری لگا دینا، اللہ اللہ خیر صلاح تنخواہ مل جائے گی، یہ نہیں پتہ اس حاضری کا ثبوت کس نے دینا ہے۔ تو آج کل ہمارا یہ المیہ ہے کہ ملازم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، پھر حرام رزق ہو جاتا ہے، پھر اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کا تقویٰ دیکھا بچے کا، تو فرمایا تو پھر بڑا مستجاب الدعوات ہوگا، تیری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہوں گی۔ اس نے کہا جی میں نے ایک دعا مانگی ہوئی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہوئی ہے کہ مولا ابراہیم بن ادھم تیرا ایک جلیل القدر ولی ہے، مجھے اس کی زیارت ہی کروا دے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم فرمانے لگے یہ تیری دعا ہے جو مجھے یہاں پہ گھسیٹ کر لائی ہے، میں ہی ابراہیم بن ادھم ہوں۔ پھر اس نے کہا میں نے ایک اور دعا مانگی تھی کہ جب میں ابراہیم بن ادھم کی زیارت کر لوں تو میری روح نکل جائے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے سر نیچے رکھا، اس کی روح قبض انسی سے پرواز کر گئی۔ یہ ہے حلال رزق کھانے کے فوائد، اور حرام رزق نہ تو بندے کی دعا کوئی قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں نا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسافر کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن ایک شخص اس کے کپڑے بھی گرد آلود ہیں، اس کا چہرہ بھی گرد آلود ہے، اس کے بالوں پر بھی گرد ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دریافت کیا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا کھانا، اس کا پہننا، اٹھنا بیٹھنا یہ حرام کا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم اپنا اپنا تجزیہ کریں، جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں کہیں ہم حرام تو نہیں کھا رہے، حرام تو نہیں پی رہے۔ تو اولاد کو حلال رزق کھلانا عبادت ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے، اور اولاد کی تربیت میں والدہ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ حضرت ربیع بن نافع، ان کے والد حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے رہنے والے تھے۔ یہ تجارت پر کہیں چلے گئے، ان کی بیوی حاملہ تھی حضرت نافع کی۔ اللہ نے بعد میں بیٹا عطا کر دیا، کئی سالوں کے بعد واپس پلٹے، تقریباً 28-30 سال کے بعد واپس پلٹے۔ تو آئے، اپنا دروازہ کھٹکھٹایا، چونکہ بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا ہوا تھا اور باپ نے بیٹے کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ جب دروازہ بے تکلفی سے کھٹکھٹایا تو اندر سے بیٹے نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ شریفوں کے گھر ایسے آیا جاتا ہے؟ اور آگے سے باپ نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ شریفوں کے گھر تیرا کیا کام ہے؟ اندر سے ماں بولی اصل میں تم دونوں غلط فہمی میں ہو۔ اپنے شوہر سے کہا یہ تمہارا بیٹا ہے، اور اپنے بیٹے سے کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ اب بٹھایا، باتیں ہلکی پھلکی ہوئیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے خوبصورت امامہ باندھا اور خوبصورت لباس پہنا اور مسجد نبوی شریف کی طرف چل دیے۔ جب چلے گئے تو حضرت نافع نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو میں درہم رکھ کے گیا تھا بطور امانت وہ مجھے واپس کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نماز پڑھ کے آ جاؤ، پھر میں تمہیں درہم واپس کر دیتی ہوں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مسجد نبوی شریف کی طرف بڑا رش آ رہا ہے، بڑا ہجوم آ رہا ہے۔ اس نے کہا خیریت تو ہے؟ پہلے میں نے کبھی اتنا ہجوم نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا، نماز کے بعد یہاں پہ بیٹھ کے ایک بندہ مسئلے بتاتا ہے دین کے، لوگ اس سے دین پوچھنے کے لیے آتے ہیں، دین سننے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ مسجد شریف میں تشریف لے گئے۔ نماز پڑھانے والا ان کا بیٹا حضرت ربیع تھے، اور جب نماز پڑھا لی اب حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ممبر شریف پہ جلوہ افروز ہوئے، لوگ مسئلے پوچھنے لگے۔ اب حضرت نافع کے آنسو ہی نہیں تھمتے، واپس آئے تو روئے جا رہے ہیں۔ اب بیوی نے کہا بتاؤ اس جیسا محدث بیٹا بچائیے یا وہ 30,000 دینار چاہیے؟ کہا ایک 30,000 کیا، ایک اس جیسے محدث بیٹے پہ قدموں کے سب کچھ میں نشاور کر دوں۔ تو بیوی نے کہا مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے 1 روپے بھی ضائع نہیں کیا، سارے تیرے بچے کی تربیت پہ لگا دیے، تیرے بچے کو پڑھایا ہے۔ تو یہ ہے والدہ کا بڑا اہم کردار ہے، اور والد کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ والد حلال رزق کما کر لائے اور والدہ اس کی تربیت قرآن اور سنت کے مطابق کرے، اس کے دل میں قرآن اور سنت کا نور منتقل کرے، پھر بچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنے گا۔ ڈیوٹیاں پوریاں کریں۔ آج کل نادرا آفس پہ چلے جائیں تو بڑی ضلالت ہے، کوئی کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پاسپورٹ آفس چلے جائیں تو وہاں پہ جناب یہ آج کل موبائل نری مصیبت آ گئی ہے، بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اور یہ جو چودھری صاحبان کے آفیسر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ان کو موبائل کی پڑی ہوتی ہے، گھنٹہ گھنٹہ لوگوں کی باتیں نہیں سنتے۔ تو یہ جب تک ہمارا یہ رویہ رہا ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔